اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے جناب آیت اللہ مصباح یزدی قدس اللہ نفسہ الزکیہ کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ جناب آیت اللہ مصباح یزدی ایک انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ ان کو پہچانوانا اور ان کو پہچاننا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ حتیٰ رہبر معظم نے بھی ابھی جب ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کی ہے تو اس کو واجبات میں سے قرار دیا ہے، یعنی واجبات شرعی تو نہیں ہے لیکن ضروریات میں سے قرار دیا ہے کہ جناب آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ ان کی شناخت حاصل کی جائے۔ انہوں نے کیا کام انجام دیے عالم اسلام کے اندر، خصوصاً مکتب تشیع کی سربلندی کے لیے، کس طریقے سے انہوں نے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی ترویج کے اندر اپنی خدمات انجام دی ہیں، یہ ہر طبقے کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ مختلف پہلو ان کی زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں، اخلاقی پہلو بھی ہے، سیاسی پہلو بھی ہے، اجتماعی پہلو بھی ہے، علمی اور معرفتی پہلو بھی ہے۔ ہر پہلو کے اندر اگر گفتگو کی جائے تو آیت اللہ مصباح جو ہیں اس کے اندر بڑے ممتاز نظر آتے ہیں۔ فلسفے کے اندر جناب آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، مجتہد ہیں، فلسفے کے اندر اپنا ایک پورا مکتب رکھتے ہیں، اپنے نظریات ہیں ان کے، کہ پھر ان کے فلسفی نظریات جو ہیں پھر مختلف علوم کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ اقتصاد ہو، چاہے وہ سائیکالوجی ہو، سوشیالوجی ہو، جتنے علوم ہیں ان سب کے اندر انہوں نے اپنے نظریے دیے ہیں۔ اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں فقہ کے اندر بھی آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ مجتہد تھے، ان کی ایک اپنی نگاہ تھی فقہ کے اوپر، اور مخصوصاً جو فقہ نظام اور فقہ اجتماعی ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ تباہر اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مہارت رکھتے تھے۔ اگر ہم سیرت کے اعتبار سے دیکھیں، ان کی فردی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک عارف شخص تھے، ہمیشہ جو ہیں وہ عبادت خدا میں رہنے والے، ہمیشہ جو ہیں وہ ذکر الہی کے اندر رہنے والے۔ علم اخلاق کے اندر بھی جناب آیت اللہ مصباح نے جو ہے اپنے خاص نظریات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اخلاق سے مراد وہ نصیحتیں لیتے ہیں کہ جو علماء بزرگان جو ہیں وہ کرتے ہیں لوگوں کو، اور پھر لوگ اس سے مستفید ہو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ہم علم اخلاق جو ہیں وہ مراد لیتے ہیں کہ علم کے عنوان سے، کہ ایک علم ہے اخلاق، اس کے اپنے مبانی ہیں، اس کے اپنے مبادی ہیں، اس کے اپنے جو ہیں وہ نظریات ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک طولانی ایک بحث ہے۔ جناب آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ نے اس علم اخلاق کے اندر بھی اپنے جو ہیں وہ ایک ابتکاری نظریات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ ان کے شاگردان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، عنقریب جو ہیں ان کے جتنے بھی نظریات تھے وہ سامنے آئیں گے، اور جو انہوں نے عالم اسلام کے لیے خدمات انجام دی ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ میں ان کی زندگی کے اندر ایک پہلو کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اخلاقی نوعیت کا ہے، درس اور عبرت لینے کے لیے یہ مطلب بیان کر رہا ہوں، اور مخصوصاً جو ہمارے صنف کے افراد ہیں، مثلا روحانی ہیں، علماء ہیں، طلاب ہیں، ان کو میں پہلے مخاطب ہوں، اور پھر اس کے بعد باقی افراد جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے مخاطب قرار پائیں گے۔ اگر آپ آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ حتیٰ جب وہ نظریہ پردازی کر رہے ہیں، جب وہ نظریات دے رہے ہیں، جب ایک نئے نظریے کو بیان کر رہے ہیں، جب علماء کو، سابق جو علماء نے نظریہ دیا تھا ان نظریات کو رد کر رہے ہیں، اس رد کے اندر بھی انہوں نے اخلاق کے پہلو کو نہیں چھوڑا، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آ کر اپنے نظریے کو بیان کرتے ہیں اور پھر دوسرے علماء کو آ کر رد کرتے ہیں۔ چونکہ علم کا میدان ہے، علم کے میدان میں دوسرے بزرگان کو رد کرنا جو ہے ان کی توہین کا سبب شمار نہیں ہوتا ہے۔ علم کا رشد جو ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ علمی ڈیبیٹس ہوں،
نظریات جو ہیں ان کے اوپر نقد ہو، بررسی ہو، تحقیق ہو اس کی، تو لہٰذا علم جو ہے وہ ترقی کرتا جاتا ہے. تو آیت اللہ مصباح بھی جو ایک فعال اور ایکٹیو ذہن رکھنے والے علماء میں سے تھے. کبھی بھی کسی بات کو آپ یوں کہہ لیں کہ تقلیداً قبول نہیں کیا، یا مثلاً سادی سی دلیل کو مد نظر رکھ کر اس کو قبول کر لیا جائے، اس قسم کی شخصیت نہیں تھی، بلکہ انتہا درجے کے آپ یوں کہہ لیں کہ شکاک انسان تھے. شکاکیت یہاں پر منفی معنی میں نہیں لینا چاہ رہا، یعنی اس معنی میں لے رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے نظریات جو سیکھے ہوئے تھے اساتید سے، کتابوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، جو نظریات تھے ان کو بیس نہیں بناتے تھے بغیر دلیل کے، بلکہ خود اس کے لیے دلیل جو ہے وہ تلاش کرتے تھے کہ آیا یہ جو میں عقیدہ بنائے ہوئے ہوں یہ عقیدہ صحیح دلیل پر بھی قائم ہے یا نہیں ہے. اگر قائم نہیں ہوتا تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر صحیح دلیل ملتی تو اس کے معتقد ہو جاتے تھے. تو ہمیشہ ان کی گفتگو کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر تنقید موجود رہی ہے. آپ اگر مثلا فلسفی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب انہوں نے علامہ طباطبائی کی کتاب نہایت الحکمہ کے اوپر تعلیقہ لگایا تو وہاں پر بھی علامہ جو کہ ان کے استاد تھے اور اس وقت زندہ بھی تھے تو اس کے اوپر تنقید کی انہوں نے، جہاں پر علمی طور پر رد بنتا تھا. اور جب انہوں نے اسفار ملا صدرہ کو تدریس کیا وہاں پر بھی جو تنقید ملتی ہے، صدرہ کے مختلف نظریات کو رد کیا، ان کی مختلف دلیلوں کو رد کیا. ایسے ہی جب انہوں نے ابن سینا کی کتابوں کو تدریس کیا تو ابن سینا کے اوپر تنقید موجود ہے، اور یہ سارے دروس کتابی شکل میں بھی اور صوتی اور آڈیو شکل میں بھی موجود ہیں، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ ایک نقاد شخصیت تھی، نقد کرنے والی تھی، رد کرنے والی تھی. مثلا فلسفہ ہے تو اس کو ایک نئی جہت دینی ہے، اخلاق ہے تو وہاں پر بھی، فقہ ہے تو وہاں پر بھی، علوم کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر استفادہ کیا جائے اور معاشروں کو اس کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے. تو یہ مین جو ان کا محرک تھا اس تنقید کے پیچھے، اور پھر مختلف نظاموں کو استخراج کرنا ان علوم کے اندر. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ کے بارے میں کی جانے والی جو ہیں. انشاءاللہ خدا اگر توفیق کسی طرح دیتا رہے تو ان کی شخصیات کے اندر جو بنیادی اور امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مقدمہ یہ جو اتنا سارا بیان کیا ہے وہ یہ کہ علامہ مصباح جو ہیں تنقید کے جب میدان میں اترتے ہیں تو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں. حتیٰ علامہ مصباح کو اگر آپ دیکھیں تو معاصرت جو ہے، یعنی جو ان کے کلاس فیلو ہیں، مثلا جیسے آیت اللہ جوادی آمولی ہیں، جیسے آیت اللہ حسن زادہ آمولی ہیں، اور وہ اس طرح کی دیگر شخصیات ہیں، ان کو بھی اگر دیکھیں تو خود ان کا یہ معاصر ہونا ان کے لیے مانع نہیں بنا، رکاوٹ نہیں بنا کہ وہ اپنے جو کلاس فیلو ہیں اور ایک مقام تک پہنچے ہیں ان کی تعریف و تمجید کریں. اس چیز میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی ہے، جہاں پر بھی موقع ملا ہے انہوں نے ان کی تعریف کی ہے. اس کی ایک مثال میں آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ کی زندگی کے ساتھ مربوط جو ہے وہ دینا چاہوں گا. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ جناب آیت اللہ جوادی آمولی جو ہیں ان کی روش جو ہے وہ مختلف ہے بالکل بھی آیت اللہ مصباح سے. جناب آیت اللہ جوادی آملی کو اگر دیکھیں تو فلسفے میں یہ صدرائی جو ہیں وہ فیلسوف شمار ہوتے ہیں اور تقریباً شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں حکمت متعالیہ کو، ملا صدرہ کے فلسفے کو. اگرچہ علامہ جوادی آملی کے اپنے نظریات بھی ہیں، جو ان کے ابتکارات ہیں وہ بھی موجود ہیں فلسفہ صدرائی کے ضمن میں رہتے ہوئے، لیکن ابھی اس نقطے کی طرف میں نے نہیں جانا ہے، میں ایک اور نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں. بس ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آیت اللہ جوادی آملی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ملا صدرہ کے نظریات کو صحیح طریقے سے بہترین انداز میں اس کو شرح کریں، اور اگر کہیں پر کوئی نقص نظر آئے تو اس کی توجیہ بیان کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. مثلا یہ ان کے کلام کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آئے گا. اگر آپ رہے کہ
مختوم کو دیکھیں, اس طریقے سے بھی اگرچہ تنقید بھی موجود ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نقطے کو ابھی نہیں جو ہے وہ بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے کہ حکمت متعالیہ میں خود آیت اللہ جوادی عاملی کا کیا مقام ہے, ابھی اس کو نہیں بیان کرنا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جناب آیت اللہ جوادی عاملی جو ہیں وہ عرفان ابن عربی کے قائل ہیں, عرفان نظری کے قائل ہیں, اس کے بہترین شارح ہیں. انہوں نے تمہید القواعد کو پڑھایا, فصوص الحکم کو پڑھایا. اب وہ کتابیں جو ہیں وہ چھپ کر مارکیٹ میں موجود ہیں, اور بہت زیادہ استفادہ کیا دین کی تفسیر میں, دین کے دفاع میں عرفان کے ذریعے. تو یہ چیز جناب آیت اللہ جوادی عاملی میں پائی جاتی ہے. دوسری طرف سے ہم آ کر دیکھتے ہیں کیا جناب آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ اگرچہ وہ صدرائی فیلسوف ہی شمار ہوتے ہیں, لیکن صدرائی فلسفے کے اندر اس وقت جو ہیں وہ دو قسم کی روشیں چل رہی ہیں. ایک روش جو ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور باقی ان کے شاگردان کی ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک روش موجود ہے, وہ جناب آیت اللہ مصباح کی ہے, آیت اللہ فیاضی کی ہے اور ان کے شاگردوں کی ہے. بہرحال یہ بھی اپنی جگہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ اس کے اوپر گفتگو ابھی نہیں کرنی ہے, کسی اور مقام پر اس پر گفتگو کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ ملا صدرہ کے فلسفے پر تنقید کرتے ہیں. آیت اللہ جوادی جو تنقید کرتے ہیں اسے کہیں زیادہ تنقید جو ہے ملا صدرہ کے فلسفے پر موجود ہے. جگہ جگہ پر آپ اگر اسفار کے ان کے درس پڑھ کر دیکھیں جو کتابی شکل میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہیں پر دلیل پر اعتراض کر رہے ہیں, کہیں پر نظریے پر اعتراض کر رہے ہیں, کہیں پر ان کے جو نتائج انہوں نے ایک نظریے سے لیے ہیں ان نتائج کے اوپر جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو صدرہ کے اوپر اعتراض ان کا بہت زیادہ موجود ہے. اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرفان نظری اور عرفان ابن عربی کے اوپر کوئی ان کا ایمان نہیں ہے. اس کے سخت مخالفین میں سے تھے. اسفار کو تدریس کیا اور ملا صدرہ نے جہاں پر بھی ابن عربی کی عبارات سے استفادہ کیا اور عرفان کے نظریے کو بیان کیا ہے, وہاں پر جناب علامہ مصباح نے اپنی نظریات کو بیان کیا اور عرفان کو وہاں رد کیا ہے. تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ تو فلسفے کے اندر ایک دوسرے کے ہم رائے ہیں 100%, اور نہ ہی عرفان کے اندر ہم رائے ہیں, ایک رائے رکھتے ہیں. ابن عربی کو مانتے ہیں جوادی عاملی اور ابن عربی کا رد کرتے ہیں جناب آیت اللہ مصباح. یہ ہے معرفتی دنیا کے اندر. اس کے علاوہ بھی مورد بیان کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم آتے ہیں سیاست کے اندر تو جوادی عاملی جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں سیاست کے اندر بھی ان کی روش ایک خاص اپنی ہے, اس کے مطابق چل رہے ہیں. آیت اللہ مصباح کی سیاسی روش ایک اپنی تھی, وہ اس کے مطابق اپنی پوری زندگی جو ہے وہ چلتے رہے ہیں, اور یہ دو روشیں جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں. جناب آیت اللہ جوادی عاملی جو ہیں وہ ہاشمی رفسنجانی کی تائید بھی کرتے تھے. ہاشمی رفسنجانی کی اس سوچ کے مطابق جو ہے ہم آہنگ تھے, سازگار تھے, اور اس کے مطابق سوچا کرتے تھے اور انقلاب کی جو ہے وہ تائید کرتے تھے. اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں جناب آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ ہاشمی رفسنجانی کے سرسخت مخالف تھے. ان کے نظریات کو تنقید کرتے تھے, ان کی روشوں کو تنقید کرتے تھے, ان کے کاموں کو کے اوپر جو ہے وہ علمی تنقید کیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر بھی کوئی نقطہ اشتراک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے یہاں پر. اگر ایک نظریے کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہو جائے تو حتیٰ سلام لینا چھوڑ دیتے ہیں, بول چال چھوڑ دیتے ہیں. ایک یہ روش اختیار کی جاتی ہے. اور جب ہم یعنی ہمارے صنف کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے طبقات بھی اس کے اندر شامل ہیں, تو لہٰذا مختص نہیں ہے ہماری اس صنف کے ساتھ. آپ اگر یونیورسٹی طبقے کے اندر بھی دیکھ لیں, جا کر پروفیسرز کو دیکھ لیں اور ماہرین جو موجود ہیں ان کو دیکھ لیں, ان کے اندر بھی یہ صفات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے. دوسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نظریے پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, اپنے نظریے کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں, اور جب تنقید کا مرحلہ آتا ہے تو بزرگان کے نظریے کو بڑے عجیب انداز میں جو ہے وہ رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی آپ کو ملیں گے ایسے بہت سارے موارد, سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں, دروس کے اندر بھی آپ جا کر دیکھ لیں, کتابوں کے اندر بھی جا کر آپ دیکھ لیں, تو بہت زیادہ آپ کو ایسا نظر آئے گا. جب اب وہ نظریہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں تو حتیٰ اس کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے.
باوجود اس کے کہ اس عالم دین کے بارے میں یہ زندگی کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہے، وہ اسلام کا دفاع کرنے والا ہے، وہ مکتب تشیع کے اوپر پابند ہے، لیکن پھر بھی جب اس کے نظریات کو تنقید کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو بہت زیادہ عجیب انداز میں اس کو جو رد کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں عراق میں موجود ہیں، اس کی مثالیں ایران کے حوزے میں موجود ہیں، اس کی مثالیں جو ہے پاکستان کے اندر جہاں بھی آپ چلے جائیں وہاں پر یہ مثالیں موجود ہیں کہ اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مثلا آپ یہی مثال لے لیں کہ اگر کوئی ابن عربی کے عرفان کو مانتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کو دائرہ اسلام سے خارج شمار کیا جاتا ہے، اس کو نجس شمار کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں اور معاشرے سے اس کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں. جو فلسفے کے قائل ہیں، جو فلسفے کے مخالف ہیں، جو سیاست کے اندر مثال کے طور پہ یہی لے لیں آپ، کھینچا تانی جو چلتی ہے سیاست میں، وہاں بھی ایسے ہی ہے اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہی موجود تھا. تو انسان مل بیٹھ نہیں سکتا ہے، کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی جو ہے وہ جرأت نہیں کرتے ہیں، اور رد کے اندر بھی اخلاق کا دامن ہی چھوڑتے ہیں. مثلا بعض اوقات نظریہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، انہوں نے تو بیکار طریقے سے یہ نظریہ بیان کیا ہے، اس کے پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، مثلا یوں بیان کر دینا. یا مثلا پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ لیں بعض اوقات یہ مورد سننے کو ملے ہمیں آ کر کہ ایک نظریے کو بیان کر رہے ہیں، دوسرے نظریے کو رد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو اخلاقی دامن میں رہ کر جو ہے وہ بیان کیا جائے اپنے نظریے کو، اور پھر دوسرے کو تنقید کیا جائے علمی طور پر. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں دیکھیں جی مفسرین جو ہیں وہ قرآن کے مقابل میں آگے، یا مثلا جو ہے وہ دوسرے تاریخی اعتبار سے بھی بعض نظریات جو ہیں وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان علماء کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، اس طریقے سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تاثر یہ ملتا ہے سوشل میڈیا کے اندر جو مطالب جو ہے وہ نشر ہوتے ہیں. لیکن ہم آیت اللہ مصباح کو اگر اپنی زندگی میں الگو بنا لیں، رول ماڈل بنا لیں، تو میرا خیال ہے کہ انسان کی زندگی کو ایک جہت مل سکتی ہے، بولنے کا انداز آ سکتا ہے، تنقید کا انداز آ سکتا ہے، پڑھانے کا انداز آ سکتا ہے، لکھنے کا انداز بہترین ہو سکتا ہے اگر آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ کی زندگی کو اگر ہم رول ماڈل بنا لیں. میں نے یہ جو مقدمہ بیان کیا ہے جوادی عاملی اور اس کے اندر مقایسہ کیا ہے، کس لیے بیان کیا ہے؟ میں فقط یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ مصباح کو دیکھیں کس طریقے سے آیت اللہ جوادی عاملی کی تمجید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. باوجود اس کے کہ نہ عرفان کے اندر ان نقطہ اشتراک ہے ان کا، نہ فلسفے کے اندر جو ہے وہ 100% متفق ہیں، نہ سیاست کے اندر متفق ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان کے بارے میں جو کلمات ہیں ان کا احترام جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مثلا میں خود اس علمی کانفرنس کے اندر موجود تھا کہ جو فلسفے کے بارے میں صدرہ کے بارے میں ہوئی تھی، اور جناب آیت اللہ جوادی عاملی اور جناب آیت اللہ مصباح جو ہیں ان کے اندر بے عنوان سپیکر جو ہیں وہ آئے اور مطالب انہوں نے بیان کیے. تو 2009 کا تقریباً یہ واقعہ ہے، 2009 یا 2010 کے اندر آیت اللہ مصباح کے جملات ذرا دیکھیں آ کر. فرماتے ہیں کہ اگر ماں اینجا، آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ اگر ماں اینجا برائے چند بچے طلبے، اگر ہم جو ہے یہاں پر چند طالب علموں کے لیے بحث فلسفی مطرح می کنیم و سر ہم بندی می کنیم، یعنی فلسفی بحثوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی درس دیتے تھے، ظاہر سی بات ہے اسفار پڑھا رہے تھے، ابن سینا کی کتابیں پڑھا رہے تھے، اور دوسرے درس جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے حوزے کے اندر. اگر ہم یہ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں اگر میں یہ بحث سے بیان کر رہا ہوں، معناش این نیز کے نام بندے در کنارے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی برد شود. اللہ اکبر. یعنی واقعاً نظیر نہیں ملتی ہے ہمیں آج کے دور میں اس طریقے کا ادب و احترام کہ جو آیت اللہ مصباح بزرگان کی نسبت رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر میں فلسفی بحثیں پیش کرتا ہوں، یعنی ایک درس و تدریس کر رہا ہوں، اپنے نظریات کو بیان کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے نام کو آیت اللہ جوادی عاملی کے مقابل میں لیا جائے، یعنی ان کے ساتھ لیا جائے، درکنار جو ہے وہ رکھا جائے، یعنی آیت اللہ جوادی عاملی کا نام ہے اور میرا نام ہے. اب دیکھیں کتنی تواضع، کتنا اخلاق کہ آیت اللہ مصباح میری نظر میں، میری حقیر کی نظر میں آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ علمی میدان کے اندر جناب آیت اللہ جوادی عاملی کے اوپر کئی جہات سے فوقیت رکھتے ہیں. بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس کو علمی میدان میں بیان کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن آپ تواضع کا انداز دیکھیں کہ نظریات میں اتفاق نہیں پایا جاتا ہے، بالکل مد مقابل بعض موارد میں اور بعض موارد میں جو ہیں وہ 100% اتفاق نہیں پایا جاتا، لیکن کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے آیت اللہ جوادی عاملی کے مقابل میں لے کر آئیں، یعنی اس کے ہم پلہ شمار کریں۔ من این را واقعا از ته دلم میگویم، یعنی میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، تواضع یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تعارف نہیں کر رہا ہوں، لقلقہ زبانی نہیں ہے، زبان سے عرض کر رہا ہوں، بلکہ تہہ دل سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ و ایشان را از مفاخر عالم اسلام میدانم، عالم اسلام کی برجستہ شخصیت اور فخر جس کے اوپر کرنا چاہیے، ایسی شخصیت میں جو ہے ان کو شمار کرتا ہوں۔ یہ ایک مرحلہ تھا احترام کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ احترام کا ایک اور مرحلہ دیکھیں کہ واقعا ممکن ہے ایک بندہ آ کر کہے کہ ایسے جو ہیں وہ ہمیں افراد ملتے ہیں کہ جو دوسرے بزرگوں کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اس قسم کے جملات جو ہیں وہ ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے نا، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ واقعا انسان کے اندر عبودیت رچ بس چکی ہو اور عبد ہونا اس کے اندر متحقق ہو چکا ہو، تو وہ یہ کام انجام دیتا ہے کہ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود اس مرحلے کو وہ طے کرے آ کر۔ جناب آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ مفتخرم کے دست ایشان را ببوسم، مجھے میرے لیے باعث افتخار ہے کہ میں ان کے ہاتھ کا بوسہ لوں، و بطور معمول ہر وقت خدمت ایشون شرف یاب میشوم، سعی میکنم این کار را انجام دهم، میں جب بھی ان کی خدمت میں پہنچتا ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے، چونکہ دونوں بزرگوار بہت زیادہ مصروف تھے تو بہت کم وقت ملتا تھا دونوں کو ملنے کا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب بھی آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں ملاقات ہوتی تھی ان سے تو میں یہ کام انجام دیتا تھا، یعنی ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا تھا آ کر۔ یعنی کس مقام پر یہ انسان پہنچا ہوا ہے کہ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود یہ عمل جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ آ کر دیکھیں پاکستان کے ہی ماحول کے اندر دیکھ لیں، چاہے وہ انقلابی ماحول ہو، چاہے وہ علمی ماحول ہو، جو بھی صورتحال ہو، تھوڑا سا اگر اختلاف ہو جاتا ہے چوریاں نکل آتی ہیں، مارو مار کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے، گالم گل شروع ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے پیج بھر جاتے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آیت اللہ مصباح اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ علمی میدان میں چاہے ہوں چاہے عملی میدان کے اندر ہوں، اگر روشی اختلاف ہو، اگر علمی اختلاف موجود ہو تو علمی اختلاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ آیت اللہ مصباح اپنی زندگی کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ جو ہیں وہ دوسروں کو بیان کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں پر نقل کر سکتا ہوں۔ پھر ایک اور جملہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک طرف آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ سوشیالوجی کے اندر بھی صاحب نظر ہیں، سائیکالوجی کے اندر بھی صاحب نظر ہیں، فلسفے کے اندر بھی صاحب نظر ہیں، فقہ کے اندر بھی صاحب نظر ہیں، اور کتنے علوم کے اندر ان کی اپنی رائے موجود ہے اور ابتکاری نظریات رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہو کر آیت اللہ جوادی عاملی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصل در ریاست فلسفہ اسلام در این عصر، اس زمانے کے اندر فلسفہ اسلامی کی ریاست کس کے پاس ہونی چاہیے؟ با آقا جوادی است، جوادی عاملی رئیس ہیں فلسفہ اسلامی کے، ان کے سر پہ تاج ہونا چاہیے حکمت متعالیہ کا، فلسفہ اسلامی کا جو ہے وہ ریاست ان کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ اس طریقے کی شخصیت ہیں۔ اب یہاں پر میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ آیت اللہ مصباح کے جو خود ایک شخصیت ہے، خود ایک صاحب نظریہ شخصیت ہے، کتابیں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد موجود ہیں، متعدد مؤسسات و انسٹیٹیوٹ موجود ہیں کہ جو ان کے زیر نگرانی چل رہے تھے، انجام دے رہے ہیں، لیکن علمی اختلاف کے باوجود جو ہے عمل کے اندر کس طریقے سے احترام کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم جیسے افراد کو بھی اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ علمی اختلاف کو کبھی بھی دشمنی کا سبب نہ بنائیں، کبھی بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا سبب نہ بنائیں، علمی اختلاف رکھیں، علمی طور پر رد کریں۔ آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ سیاست میں رد کرتے تھے آیت اللہ جوادی عاملی کو، علمی طور پر ان کے نظریات رد ہوتے تھے، آیت اللہ جوادی عاملی آیت اللہ مصباح کے نظریات کو رد کرتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن احترام جو ہے وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کا کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مصباح جو ہے وہ فقط یہاں تک محدود نہیں تھا یہ مورد، اگر آپ درس اخلاق ان کا سن کر دیکھیں، میں خود موجود رہا
بعض اوقات ان کے درسوں کے اندر تو جناب آیت اللہ مصباح یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عقل بندے تھا اینجا رسید من ان طوری فہمیدہ، یعنی میری عقل یہاں تک پہنچی ہے، میں اس طریقے سے سمجھا ہوں، لہذا یہ مطلب بیان کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نظریہ ہے اور دوسرے تو بس نظریہ ہے ہی نہیں ٹھیک، یہ بیکار نظریہ ہے، یعنی ایک توہین آمیز لہجہ اختیار کر لینا یا ایک تکبرانہ لہجہ اختیار کر لینا کہ میں ایک جدید نظریہ دے رہا ہوں تو اب دوسرے تو اس کے مقابل میں کوئی کچھ ہیں ہی نہیں ہیں، اس طرح کا تاثر دے دینا یہ آیت اللہ مصباح کی شخصیت سے بہت دور تھا۔ اور بہت خوبصورت جملے ادا کرتے ہیں کہ من ان تھوڑی فہمیدہ، یعنی عقل قاصر بندے تو انجا رسیدے ان طوری فہمیدے، قاصر میری عقل نے اس طریقے سے اس کو فہم کیا ہے، اور حقیقت میں نظریہ بہترین نظریات میں سے ہے، لیکن اس طریقے سے آ کر بیان کر رہے ہیں۔ آپ اگر تعلیقہ جو نہایہ کے اوپر لگایا گیا اس میں دیکھیں، آموزش فلسفہ جو لکھی گئی ہے اس میں جا کر دیکھیں، اخلاق کے درس ان کے بعض اوقات سن کر دیکھیں، کتابوں میں انہوں نے ان جملات کو منعکس کیا ہے یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ میں خود ان درسوں میں بعض اوقات موجود رہا ہوں تو اس قسم کے جملات سنے ہیں۔ تو نتیجہ میں اپنی اس گفتگو کا یہ لینا چاہتا ہوں، آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ کی اس برسی کی مناسبت سے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں ہمیں یہ عبرت لینی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے علمی اختلاف کرنا ہے، اور علمی اختلاف کے ساتھ کس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے قریب رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اذیت کا سبب نہیں بننا ہے، بھائی چارہ کس طریقے سے برقرار رکھنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہرج و مرج جو ہے وہ افراتفری جو ہے وہ ایجاد نہیں کرنی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک نظریہ بیان کر دیا جاتا ہے اور پورا پاکستان یا اردو زبان طبقہ جو ہے اس نظریے کے اندر الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی دفاع کر رہا ہے تو بڑا تکبرانہ انداز میں، یا رد کر رہا ہے بڑا توہین آمیزانہ لہجوں کے اندر، اور جملات جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ نہ، علماء بھی اور طلاب بھی اس بات کو مد نظر رکھیں، اور آیت اللہ مصباح کی زندگی سے ہمیں عبرت یہی لینی ہے کہ علمی اختلاف کو علمی اختلاف رکھنا ہے، معاشرے کے اندر دوگانگی ایجاد کرنا یا اس کے اندر ہرج و مرج ایجاد کرنے کا سبب نہیں بنانا ہے۔ علماء ہیں، روش مختلف ہیں، مبانی مختلف ہیں، فہم مختلف ہیں، نظریات آنے ہی ہیں الگ الگ، ظاہر سی بات ہے چونکہ روش مختلف ہے، مبانی مختلف ہیں، تو اب جب نظریات مختلف آ رہے ہیں تو اب اس کو اچھے انداز میں بیان کریں تو علم ترقی کرے گا۔ ہمارے پاکستان ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا ہے، علماء اور طلاب معمولاً اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور میں عموماً کی بات کر رہا ہوں، استثناءات موجود ہیں کہ علمی نظریات اگر آپ کے ایک دوسرے سے اختلاف کر جاتے ہیں تو اس کی سپورٹ کرنا چھوڑ دینا یا اس کو جو ہے بالکل اہمیت نہ دینا، اس قسم کے جملات ہیں۔ اور آج کل بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا رہا ہے جو بندے فلسفے کا بیان کر رہے ہیں، فلسفے کے ذریعے دین کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ عجیب تعبیروں کے ساتھ یاد کرنا، یا مثلا وہ افراد کے جو عقائد کے اندر ایک خاص قسم کا نظریہ رکھتے ہیں ان کو مقصر اور اس قسم کی تعبیروں سے یاد کرنا، یہ علمی حلقوں کی جو ہے وہ خاصیت نہیں ہے۔ اس سے قومیں پہچانی نہیں جا سکتی کہ یہ عالم قوم ہے یا ایک ایسی قوم ہے جو تہذیب پا رہی ہے یا تہذیب یافتہ ہے۔ ہمیں ایسے عمل کو انتخاب کرنا ہے، ایسی روشوں کو انتخاب کرنا ہے کہ انسان دور سے ہی دیکھ کر یہ کہے کہ انتہائی عالمانہ انسان ہے یا انتہائی عالمانہ معاشرہ ہے، کہ کس طریقے سے عالمانہ انداز میں نظریات کو بیان کیا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر نتائج کو جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ ہمیں نقد کے اندر اخلاق کی جو صفت ہے اس کو عطا فرمائے، اور جن افراد کے اندر موجود ہے خدا ان کے اندر ان کو برقرار رکھے، اس کے اندر رشد عنایت فرمائے، اور نمونہ عمل بنائے دوسرے لوگوں کے لیے۔ اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال روح جناب آیت اللہ مصباح کو جو ہے وہ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہیں، بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آیت اللہ مصباح کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔